بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں بیوقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کو۔ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیے جاؤ گے، اور وہیں خدا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر دیکھنا تمہیں گرنے سے پہلے وہ تھام لے گا۔ اس دنیا میں جو تم سے نہیں ہو پا رہا ہو تو اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے وہ کام کیسے بناتا ہے۔ اگر اس دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اس دنیا میں تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم ہیں اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، اور تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنے کردار کو اچھا کرو، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، پھر دیکھنا اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، مگر دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ اس دنیا میں کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سے سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو خرید نہیں سکتا، اس کے لیے وہ خود بک جاتا ہے۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی میں خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اتنا کوئی نہیں تھکاتا جتنا اسے اپنے خود کے خیالات تھکا دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر رہے گا۔ اس دنیا میں ایک راز مزید رازوں کا پردہ ہوتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر اور دوسرا منافق۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔
इस दुनिया में इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? तो उसका किसी ने क्या खूब जवाब दिया, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराग हमेशा रहते हैं। इस दुनिया में दिलों की कीमत नहीं है, लेकिन आपकी जबान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि चमचे जिस बर्तन में होते हैं वो उसे खाली कर देते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। तुम अल्लाह की रजा में शुक्र करना सीख जाओ, फिर देखना वो तुम्हारी सारी तकलीफें और परेशानियां खत्म कर देगा। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आजारियां माफ नहीं होती। इस दुनिया में बाकी सभी मखलूक ज्यादा से ज्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती हैं, लेकिन इस दुनिया में रूह को जख्म देने का फन फकत इंसान के पास है। किसी को अजियत देने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतजार करो। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज में मुख्तसर रहना सीखिए, गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स तलाश नहीं करना चाहिए। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। जब दिल टूट जाए तो अल्लाह के आगे झुक जाओ, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि किस रंग के धागे से कहां पेवन लगाना है। इज्जत नफ्स बहुत कीमती चीज है, इसलिए अगर कोई हाथ छोड़े तो छोड़ दिया करें। बुराई बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। कुछ नेकियां ऐसी भी होना चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। किसी कमजोर इंसान को जलील करते हुए उसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात लोगों को दिखा रहे होते हैं। रास्ता एक ही था, लेकिन फिरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। इसलिए यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। अल्लाह के कामों में ना जल्दी होती है और ना ही देरी, बल्कि सही वक्त पर अल्लाह के काम पूरे हो जाते हैं। उस इंसान की हमेशा दिल से कदर करना जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको अपना वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौटकर नहीं आ सकता। अहमक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए अपने दोस्त को दुश्मन बना ले। इस दुनिया में धोखा देकर कोई भी नहीं बचता, क्योंकि इंसान के दिल से निकली एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्लीस नहीं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे नेक ना बनिए कि आपको हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे।
دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اس دنیا میں سجدے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن ہائے افسوس، انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا۔ جب دوسروں کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کر لینی چاہیے۔ اس دنیا میں عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ لفظوں کی بھی عمر ہوتی ہے، جو کہنے والے کو نہیں بلکہ صرف سننے والے کو ہی یاد رہتی ہے۔ اس دنیا میں جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی سب کی اوقات نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اگر جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اگر اس دنیا میں دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگتی ہے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچے ہوں تو سب سے پہلے کہ آپ نیند سے جاگ جائیں۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھو، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر ہمیشہ زمین پر ہوں۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا، اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تو اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر
دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کو انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ دو عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔
اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس دنیا میں مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ زندہ ہیں لیکن رشتے مر گئے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں اور غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، اور مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، کیونکہ تیرے در کے سوا مجھے کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ اس دنیا میں لوگ تو زندہ ہیں لیکن رشتے مر چکے ہیں۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ حضرت علی نے فرمایا خوبصورت چہرے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، خوبصورت جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔
وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تم کھو دیتے ہو اس کو کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ عقل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی اور دردناک چیز ہے، تو موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کا اور دوست ہمیشہ کردار کا منتخب کرو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر جو چیزیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ جو چیزیں تیرے لیے ہیں وہ تیرے لیے ہی ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا حرص اور لالچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ناحق باتیں سنانا دل سے لذت عبادت کو دور کر دیتا ہے۔ کل میں چالاک تھا اور دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ جو رشتہ تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے پرانے غموں پر اپنے تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کی برسات سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادلوں کی گرج سے۔ اس دنیا میں آپ کے باپ کے آنسو آپ کے دکھوں سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔